یا عبادی، اے میرے بندوں، لا خوف علیکم الیوم، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت فرمائے گا کہ آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور آج تم غمگین بھی نہیں ہوگے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے بشارتیں ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور وہ گردن جھکانے والے تھے، یعنی فرما بردار تھے۔ مسلم کے معنی فرما بردار۔ ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، تم بھی جنت میں جاؤ، تمہاری بیویاں، تحبرون، تمہاری مہمان نوازی جنت میں کی جائے گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر سونے کے پیالے اور جام کے دور ہوں گے۔ خدام سونے اور چاندی کے پیالے اور گلاس اور جگ لے کر وہ گھوم رہے ہوں گے۔ مشروبات اور جنتی نعمتیں اس میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا خدام کو کہ جنتیوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی تو خدام اللہ کی عطا سے جان لیں گے اور وہ پیالہ بھر کر دیں گے۔ جتنی خواہش ہوگی نہ اس سے ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زائد۔ یہاں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، خادم کو بلانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، کہنے کے بعد بھی وہ جب گلاس بھرتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے بس 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 بس، ارے زیادہ بھر دیا آپ نے۔ لیکن وہاں جنت کے اندر یہ تکلفات اور یہ محنتیں نہیں ہوں گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن سے ان کے دل خوش ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ انہیں نصیب ہوگا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہ نعمتیں ہوں گی کہ جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی حسین منظر ہو تو اسے دیکھ کر ہمیں آنکھوں میں سکون ملتا ہے، تو جنت تو وہ ایسا پیارا اور خوبصورت مقام ہے کہ جس کی مثال اور نمونہ ہم دنیا میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ جنتیں کنہیں ملیں گی؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم بنائے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ تم اچھے اعمال کیا کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے جنتوں میں بہت سے میوے اور پھل ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں جنت عطا فرما۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم گناہگار جہنم کے عذاب میں ہوں گے، اور اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، ان سے جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا، وہ جہنم کے عذاب کے عادی نہیں ہوں گے بلکہ ہر لمحے عذاب بڑھتا جائے گا۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ جہنم میں اس عذاب میں مایوس پڑے ہوں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، بلکہ وہ خود گناہ کرتے تھے، ہاں لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اس وقت جہنمی چیخیں گے اور چلا کر کہیں گے اے مالک، جہنم کے داروغہ فرشتے کو پکاریں گے، وہ کہیں گے آپ اپنے رب سے کہیں لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ آپ کا رب ہم پر موت مسلط کر دے، اب ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے دے، آپ یہ درخواست کر دیں۔ قال، حضرت مالک کہیں گے انکم ماکثون،
تمہیں موت نہیں آئے گی، بے شک تم ہمیشہ اب جہنم میں رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، یعنی تمہارے پاس اللہ تعالی کے نبی اور رسول حق باتیں لے کر آئے اور مبلغین نے تمہیں اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہاں لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ آج بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے بھلے کی بات کرو تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ ابرمو امرن، اس کے لفظی معنی ہے کیا ان لوگوں نے بات کو پکا کر لیا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، بس بے شک ہم بھی پکا کرنے والے ہیں، یعنی یہ ضد کے پکے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے تو ہم نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ ام یحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انا لا نسمع سرہم، سر کے معنی پوشیدہ باتیں، ونجواہم، اور سرگوشی۔ انسان کی دو کیفیات ہیں، ایک تو منصوبے جو دل میں بناتا ہے، اور ایک وہ منصوبے ہیں جو آپس میں وہ سرگوشی کرتے ہوئے ڈسکس کرتا ہے۔ تو فرمایا جو تمہارے دل میں برے خیالات ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو تم آپس میں غلط مشورے کرتے ہو اور گندی باتیں کرتے ہو یا برے خیالات اور برائی کی سوچ رکھتے ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ انا لا نسمع سرہم و نجواہم، کیا انہوں نے یہ گمان کیا بے شک ہم ان کے دلوں کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ بلا، ہاں سن لو، کیوں نہیں، یقیناً ہم سب جانتے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے رسول یعنی فرشتے ان کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان عز و جل کی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے علاوہ خدا ہوتا، معبود ہوتا، تو میں اس کی پوجا کرتا، اس کی عبادت کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان رب السماوات والارض، آسمان و زمین کے رب کے لیے پاکی ہے۔ رب العرش، جو عرش کا مالک ہے۔ عما یصفون، ان تمام باتوں سے وہ پاک ہے جو کافر کرتے ہیں، وہ خدا کے لیے بیٹیاں اور بیٹے چوائس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ فذرہم، بس انہیں چھوڑ دو، یخوضوا، تاکہ وہ بحث کرتے رہیں، ان سے الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ وَيَلْعَبُوا، اور انہیں چھوڑ دو یہ کھیل کود میں پڑے رہیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ اس دن کو پا لیں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ وہ قیامت کا دن وہ پائیں گے اور پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ آسمانوں میں خدا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں خدا ہے، یعنی زمین والوں کا بھی وہی معبود ہے اور آسمان والوں کا بھی وہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی حکمت والا، علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان آسمانوں و زمین کے درمیان ہے اس کا بھی وہی بادشاہ ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اس نے صرف اپنے خاص بندوں کو بتایا، اور یہ راز رہے گا اور قیامت اچانک آئے گی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور جن بتوں کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں، شفاعت کا اختیار ان اللہ کے نیک بندوں کو ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں. یعنی اگر انبیاء، اولیاء یا فرشتوں کی کوئی پوجا کرتا ہے تو فرشتے، انبیاء اور اولیاء وہ شفاعت کے مالک تو ہوں گے باذن اللہ، مگر یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ اپنے پوجا کرنے والوں کی شفاعت نہیں کریں. اور جہاں تک بتوں کا تعلق ہے یہ تو بالکل بے جان ہے، ان کا تو کوئی مقام و مرتبہ نہیں. کیونکہ اللہ کے ولیوں، نبیوں نے اور فرشتوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری پوجا کی جائے. انہوں نے تو یہی درس دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو خدا سمجھا جائے، الہ سمجھا جائے، معبود سمجھا جائے. اور فرشتوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو جو طاقت ملی اس کے متعلق بار بار انہوں نے یہی سمجھایا باذن اللہ کہ یہ ہم خدا نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں. اللہ نے یہ مقام و مرتبہ اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے ہمیں عطا فرمایا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو ان سے کہو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم اوندھے منہ جاتے ہو، عقل کیوں نہیں رکھتے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، وقیلہ، مجھے رسول سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کہنے کی قسم، اللہ تبارک و تعالی کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کی قسم فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور التجا کے احترام کا اظہار ہے. اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی، قرآن نے اس کو بیان کیا. اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، مالک کو مولا. یہ تو کہنا نہیں مانتے، یہ تو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں. فاصفح عنہم، اے محبوب آپ ان سے درگزر کریں، انہیں نیکی کا پیغام پہنچا دیں. نہ مانے تو یہ اس کے ذمہ دار خود ہیں. وقل سلام، اور ان سے کہیں سلام. سلام سے مراد ہے آپ ان سے اعراض کر لیجئے. فسوف یعلمون، بس ان قریب یہ اس برائی کا انجام جان لیں گے.